अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, वो अगर मैं ये कहूँ कि मल्टी टैलेंटेड हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो ऑल इन वन है, अगर मैं ये कहूँ कि एक वक्त में वो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे रंग हैं और रंगों के साथ ही वो खेलती हैं। कभी वो पेंटिंग्स करती हैं, कभी वो कैरिकेचर बनाती हैं, कभी वो सिंगिंग करती हैं, कभी वो एक्टिंग करती हैं और कभी कभी तो वो जहाज उड़ाने लगती हैं। फिर अचानक जब जहाज उड़ाती हैं तो फिर वो ट्रैक्टर चलाने लगती हैं और ट्रैक्टर चलाते चलाते अगर उनको बेकाबू जानवर नजर आ जाएं तो 1 मिनट में जानवर को देखती हैं और वो काबू में आ जाता है। वुड यू बिलीव? वो सांपों के साथ खेलती हैं। उनकी क्या क्या हॉबीज हैं और वो इसके अलावा और क्या क्या करती हैं और उनकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे राज जो अब तक भी नहीं खुले हैं, वो सब हम आपको उन्हीं से पूछ के बताते हैं। तो हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली राबी पीरजादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करते हैं हम राबी के बचपन से। कहाँ पैदा हुई और कब आपको वो लम्हा था जब ये ख्याल आया कि मैं आम लोगों जैसी नहीं हूँ, मतलब मुझे कुछ खास करना है, कोई खास मकसद है, मीडिया में आना है या मुझे कुछ करना है? ज़ुनैरा, आई वाज बोर्न इन अ वेरी नॉर्मल फैमिली। अब्बा आर्मी में ऑफिसर थे। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे अब्बा शायद लेफ्टिनेंट थे। और कश्मीर मुजफ्फराबाद में हमारा बचपन, क्योंकि हम अब्बा आर्मी में थे तो पोस्टिंग्स होती रहीं, बट चूंकि अबाई घर मुजफ्फराबाद में था तो आई कैन रिलेट माई सेल्फ टू द माउंटेन्स। और बचपन से ही थोड़ी सी ऐसी थी, मैं एडवेंचरस सी थी बिकॉज मैंने कराटे किए, अब्बू से छुप के किए। वो तो खैर बड़े होते होते भी मैंने गोल्ड मेडल लिया पंजाब में। एंड यू नो कि सोचो ज़रा कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ ही रहती थी, बट दे डिडंट नो कि आई वाज डूइंग, अब्बू डिडंट नो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम, मुझे बस लड़का बनने का शौक होता था, क्योंकि कश्मीर में ना गर्ल्स को थोड़ा सा दबा के रखते थे कि ये नहीं कर सकती, साइकिल नहीं चला सकती, बाहर नहीं जा सकती, ये जीन्स नहीं पहन सकती। सो आई वाज काइंड ऑफ रिबेलियस देन। फिर मेरे जितने भी मेरे चचा हैं, मेरी जो फैमिली है, वो ऑलरेडी तबलीग की तरफ थे और बहुत ज़्यादा दीनदार थे। मैं थोड़ी सी नमाजें में 7 साल की उम्र से पढ़ती थी, लेकिन मैं ना बस मेरे अपने असूल होते थे बनाए हुए। और शोबिस में मैं अम्मी अब्बू को बताए बगैर आई। और जब उन्हें पता चला तो आई हैड ऑलरेडी स्पेंड 8 months इन द शोबिस। उनको ये पता था कि राबी लाहौर में पढ़ी। आई वॉज वेरी यंग देन, मैं बहुत छोटी थी। बल्कि पता भी ऐसे चला कि मेरा और हुमायूं सईद का बोर्ड लगा हुआ था हमारे घर के बाहर, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। तो अब मेरा नाम बेसिकली इज राबिया हुमायूं पीरजादा। आई चेंज्ड इट टू राबी पीरजादा। तो आपको पता चल गया कि राबी पीरजादा का असली नाम क्या है? अभी तो बहुत कुछ निकलेगा इस पिटारी में से, आज मैं बहुत कुछ पूछ के जाने वाली हूँ। उसके बाद फिर अम्मी अब्बू को पता चला, अब्बू ने डांटा, अम्मी ने भी डांटा बहुत। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं करूँगी। मुझे याद है राशिद ख्वाजा ने ही इंट्रोड्यूस्ड मी, और मैं उनका वो प्रोग्राम कर रही होती थी, एक पढ़ भी रही होती थी। फिर बहन भाई सारे मेरे लंदन चले गए, दे आर ब्रिटिश नेशनल। आई डिडंट ऑप्ट फॉर एनी कंट्री, मैंने कहा मैं पाकिस्तान में ही रहूँगी। और बस उसके बाद फिर जो शौक थे, मैंने प्रोडक्शन भी की, ड्रामाज भी बनाए, मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी की, मैंने एंकरिंग भी की। सिंगिंग तो तुम्हें पता है कि मेन मेरा काम रहा इतने अरसे में। इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती थी, ड्रम्स, कीबोर्ड, गिटार्स, और लिखती भी थी। सो आई डिड एवरीथिंग, जो मेरा दिल करता था मैं वो करती रही। और फिर एक दिन ऐसे जैसे मैं उठ गई, मैंने कहा है मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल ज़ाया कर दिया। आई वॉज लाइक 15 व्हेन आई केम टू द शोबिस। 15 साल, 16 ही होंगी मैक्सिमम। तो उसके बाद जब व्हेन आई क्विट द शोबिस एंड आई लुक बैक, मैंने कहा यार मैंने सारा कुछ किया, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया विच कुड स्टे विद मी। और मैंने, देखो द पॉइंट इज कि अब तुम कहोगे इसको मैं रिलीजियस शो कर रही हूँ, लेकिन मैं अब दिल की कुछ बातें बताऊंगी कि हम इस वक्त जो है ना, हम सब सो रहे हैं बेसिकली। ये जो दुनिया है, ये जो जिंदगी है, ये हमारी नींद है। और जब हम मरते हैं तो हम उठते हैं, अच्छा वो ख्वाब ऐसा था, पता नहीं ख्वाब में तो हमने ये एक्ट किया, हमने ये एक्ट नहीं किया। तो मुझे इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट कि ये जो मेरा मीडिया का टाइम था वो ख्वाब लगता है। और मुझे लगता है कि मैं उठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मैंने उधर ये भी किया, मैंने उधर वो भी किया। और उसके बाद बस फिर जब अल्लाह की तरफ आई तो मुझे सबसे पहले ये एहसास हुआ कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माई क्रिएशन, मैं बनी क्यों।
یا آپ کیوں بنے ہو, یا ہر انسان جو ہے, کتنے انسان پہلے آ کے مر گئے, تو ان اے وے بڑی ہالو سی فیلنگ ہوتی ہے یار کہ ہم نے بھی مر جانا ہے. آئے گئے ان کی تصویریں, نام یاد رہ گئے, بلکہ پرانے زمانے میں جب تصویریں نہیں تھیں تو صرف نام ہی رہ جاتا تھا. تو آئی تھاٹ کہ دا سیم از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو می. سو وٹ از مائی پرپز آف بینگ کریٹڈ ان دس ورلڈ, بینگ سینٹ ٹو دس ورلڈ. تو تب میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا جو پرپز تھا وہ سب سے پہلے ہیومینٹی ہے. میں اس کو عبادت سے بھی پہلے رکھتی ہوں, اس کی وجہ ہے کہ جب تک ہم ہیومن ہی نہیں بنیں گے اس کے بعد ہم مسلمان یا ہم کچھ اور بنیں گے. اچھا, پھر دوسری بات جو میں نے دیکھی کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ججز بھی بن جاتے ہیں اگلے بندے کا. جیسے ہو سکتا ہے آپ نے اس وقت ایسے کپڑے پہنے ہیں جو کہ میرے زیادہ کورڈ ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کو آپ زیادہ پیار ہو, آپ اللہ سے آپ کا کنیکشن جو ہے, آئی کین ناٹ جج دیٹ. مے بی تم اللہ سے دن رات باتیں کرتی ہو, اللہ کو میرے سے زیادہ مانتی ہو, یا لوگوں کی زیادہ خدمت کرتی ہو. سو دیٹ دا پوائنٹ ویئر یو اسٹارٹ ججنگ از دا پوائنٹ ویئر یو گو اسٹرے. وہ وقت ہوتا ہے جب تم نا بالکل بھٹک جاتے ہو راستے سے. تو سب سے پہلی بات جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی وہ یہ تھی کہ مجھ سے برا انسان اس دنیا میں نہیں ہے, اور جو بھی انسان مجھے ملتا ہے میں ابھی جیسے آپ سے میں بات کری, آپ نے کہا بہت بیمار تھی, آپ نے سورہ رحمان پڑھی, اس حالت میں آپ نے یو آر ناٹ کنورٹیڈ ٹو بالکل ہی مسلمان ہو جاؤں یا مومن بننے کی کوشش کروں, یو آر اے نارمل مسلم ماشاء اللہ. لیکن مجھے آپ کی یہ بات اتنی اچھی لگی, میں نے کہا یار دیکھو جب میں شوبز میں تھی, اگر میں بیمار ہو جاتی میں تو سورہ رحمان نہیں پڑھتی. اس کا مطلب ہے زنیرہ کا تعلق اللہ سے مجھ سے بہتر ہے. سو وین یو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. اور دوسرا, زنیرہ جو اللہ نے میری زندگی میں سب سے ڈفرینٹ بات کی وہ یہ تھی کہ میری دعا میں اثر رکھا. اور ایک ایسا وقت تھا کہ میں اپنے منہ سے کچھ نکالتے ہوئے بھی نا, مذاق میں بھی نکالتے ہوئے میں گھبرانے لگی کہ بیکاز اللہ ریسپونڈس ٹو یو. اور میرا اب یہ دل کرتا ہے, میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کرتی ہوں کہ مجھے جب بھی آپ کی طرح کی کوئی بھی بہن نظر آئے تو میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں, میں سے اللہ کی باتیں کروں. مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو چینج کروں, نہیں, وٹ ایور یو آر, تم جیسی ٹھیک ہو, مجھے یہ بتاؤ تمہارا اللہ سے کنیکشن کیسا ہے. اور مجھے یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی لائف میں, ڈفرینٹ لوگ. پھر میں نے آدھی دنیا کو ٹریول کیا, وہاں پر میں امبیسڈر سے ملتی تھی, پرائم منسٹر سے ملتی تھی, آئی سو دا کریم آف دا ورلڈ. اس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ میں جتنا بھی جو ہمارا غریب طبقہ ہے, میری کمپنی ساری ان کے ساتھ ہے, میں ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. اور میں نے ایسے فلاسفرز, ایسے بڑے لوگ, ہمارے ایک انکل ہیں جو کچرا اٹھاتے ہیں, کبھی آپ ان کی بات سنیں تو آپ کو لگے گا آفتاب اقبال بول رہے ہیں لٹرلی. یعنی کہ بعض دفعہ کچرا اٹھانے والا بھی ایسی بات کرتا ہے وزڈم کی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کو کیا سکھا کے چلا جاتا ہے. لیکن رابی, یہ جو آپ کا کنورژن ہوا ہے نا, اس کی طرف ہم آتے ہیں, بٹ کیونکہ بچپن سے میں نے آپ کے شروع کیا ہے, لوگ آپ کو بچپن سے جاننا چاہتے ہیں. تو وہ رابی جس کو یہ لگا کہ میرے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہیں اور مجھے انڈسٹری میں آنا ہے, مجھے کام کرنا ہے, وہ کراٹے کرتی تھی, وہ لڑکا بننا چاہتی تھی, مطلب وہ یہ سمجھتی تھی. لیکن پہاڑوں سے جو آپ کا ایک تعلق ہے, میں ہر سال پہاڑوں میں جاتی ہوں, اور پہاڑوں سے جو ایک رشتہ بن جاتا ہے وہ انسان کو ہر سال اپنی طرف کھینچتا ہے. اور پہاڑوں میں رہنے والا جو شخص ہے نا, اس کو جو وہاں پہ ایک میڈیٹیشنل جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ یہاں شہروں میں نہیں ہو سکتا. تو کیسے ایڈجسٹ کیا آپ یہاں پر؟ اور یہ بھی بتائیں پہاڑوں کے ساتھ رشتہ, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ جو اتنی گوری چٹی سی ہیں اور نیلی سی جو مجھے آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں, آپ کی کاسٹ کیا ہے, مطلب کیا ہیں آپ, بٹ ہیں, کشمیری ہیں, کیا ہیں بھائی؟ ویسے تو ہم سب انسان ہیں, لیکن مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے. ایک تو آپ سے پہلے میں اپنی کیلیگرافی کی ویڈیو کر رہی تھی تو میں نے لینزز لگائے ہوئے, میری آئیز جو ہیں وہ گرین ہے, بلو نہیں ہے. اور میں کشمیری ہوں, بٹ پیر زادہ از اے کشمیری کاسٹ, اور وی آر بیسکلی مائگریٹڈ فرام ازبکستان. میرے ابا کو پورا فیملی ٹری پتہ ہے. وی آر میں اگر اپنی فیملی کو ازبکستان سے دیکھوں تو آئی ایم اے پرنسس. وی ور فرام دیٹ بیک گراؤنڈ. اس کے بعد پھر ہم وی مائگریٹڈ ٹو جموں کشمیر. ادھر میرے دادا نے فائٹ کیا, میرے پر دادا نے فائٹ کیا. پھر وہ مائی پر دادا واز این آفیسر اور ہی ریزائنڈ, فارسٹ آفیسر تھے. مائی دادا واز اندر, ہی واز آفیسر ٹو. اور مجھے یاد ہے میرے دادا جو تھے وہ ہمیشہ انگریزی کا اخبار پڑھتے تھے, انگریزی خبریں سنتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, فوت ہو گئے, میں چھوٹی سی تھی, تو بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا.
آپ صحیح کہہ رہی ہو. جب مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی سی تھی نا زنارہ, تو ہمیں بڑا ٹائم پہاڑوں میں گزارا. جب میں واپس آئے نا تو میں نے دیکھا یار یہ سڑک تو اینڈ تک نظر آ رہی ہے. اچھا پہاڑوں پر آپ کو سڑک جو ہے نا وہ تھوڑی سی نظر آتی ہے, وہ تھوڑی بار نا ٹرن کر لیتی ہے. وہ بچپن میں بھی آرٹسٹ تو تھا میرے اندر, آرٹسٹ بچہ تھا. میں نے کہا یہ دور تک سڑک نظر آ رہی ہے, تو مجھے اتنا اچھا لگا. میں تو بیٹھ کے نا سڑک کو دیکھتی رہی. میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ تو اتنی لمبی دور تک کی سڑک جا رہی ہے, اور میں اسی میں خوش تھی. یعنی کہ میں کوئی آپ کی بلڈنگز دیکھ کر تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی. مجھے بس یہ اچھا لگا تھا کہ یہ کیسا راستہ ہے, کیونکہ مجھے پہاڑوں پر نا مجھے بڑا شوق تھا پہاڑ چڑھنے کا. پھر چیڑ کے درخت اگر میں کبھی تمہیں بتاؤں ابھی بھی میں چڑھ جاتی ہوں درختوں کے اوپر. ویری گڈ پریکٹس ڈوئنگ دیٹ, بچپن سے ہی کر رہے ہیں. تو لیکن پھر جب مجھے یاد ہے میں جب فرسٹ ٹائم کراچی گئی تو میں نے اپنی امی کو فون کیا. میں نے کہا امی میرا تو ادھر دم گھٹ رہا ہے. میں کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا امی ادھر جتنے لوگ ایک بس میں ہیں نا اتنے لوگ ہماری پوری کالونی میں ہیں. بہت زیادہ لوگ دیکھ کے میں گھبرا گئی تھی, لیکن اچھا لگا. ساری زندگی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکثر میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر میں دوبارہ پیدا ہوئی تو میں ایسی پیدا ہوں گی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو اللہ نے میرے اندر پیورٹی رکھی ہے, اللہ نے جو میرے اندر اپنے آپ سے سچ بولنا رکھا ہے نا, اللہ مجھے ایسے ہی رکھے. اور مجھے آرٹسٹ کا, میں پینٹنگ تو اکثر کرتی تھی. جب میں شوبز میں بھی تھی تو میں پینٹنگ کیا کرتی تھی. کیلیگرافی مجھے اللہ نے تحفہ دیا کہ میں اللہ کی راہ میں آئی, اور میں جب آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ بریڈ اینڈ بٹر کا نہیں پتا ہوتا. تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. تو دیٹس آل اباؤٹ مائی لائف. اچھا رابی, یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک روش نکلی ہے, حالانکہ اب دیکھیں کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ کتنے بولڈ ہیں. بالی ووڈ دیکھیں, ہالی ووڈ دیکھیں, وہاں پر ہم ایسی چیزیں نہیں دیکھتے کہ ایکٹریسز کی ویڈیوز لیک ہو جائیں, حالانکہ وہ ہم سے بہت زیادہ بولڈ ہیں. لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری ہی ایکٹریسز, ہمارے ہی پولیٹیشنز کی ویڈیوز لیک ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو اس سے لوگ کیا نکالنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو ہمارے یہاں نا ایک پرابلم ہے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی کا پتہ چلے تو ہم اس کو اچھالتے ہیں. دو طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. ایک طرح کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو, وہ نہ چاہتے ہوں اور ایسا ہو جائے. جنرلی جو آؤٹ آف شوبز خواتین ہوتی ہیں نہیں چاہتی ہیں, ان کے ساتھ بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے, اور ایک انسان کا اپنی باڈی کے اوپر حق ہوتا ہے جو مرضی کرے. تو اس کو لوگوں کے سامنے لانا از ویری رانگ, وہ جس مرضی سے آیا ہو. اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں ایک بڑی مشہور پولیٹیشین ہے, ان کی ویڈیو لیک ہوئی, اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دیکھو انہوں نے تو 2 دن میں FIA سے کانٹیکٹ کر کے. تو یہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں یونیورسٹیز کی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جن کے ساتھ یہ حادثے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی اتنی ریچ نہیں ہوتی تو وہ ایسے اس کو نہیں اسٹاپ کرا سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم میں, مسلمان نہیں کہوں گی کیونکہ مسلمان تو پوری دنیا میں بڑے ڈفرینٹ ہیں, ہم لوگوں کے اوپر زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے بزنس کمیونیکیشن میں پڑھا تھا نا کہ آپ کو جب ایک بات اچھی لگتی ہے مارکیٹنگ کی تو آپ ایک بندے کو بتاتے ہو, جب بری لگتی ہے آپ 6 بندے کو بتاتے ہو. لیکن پاکستان میں یہ حال ہے کہ آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو وہ آپ پوری دنیا میں پھیلاتے ہو. ایک انسان نے گند پھینکا, کوئی بات نہیں, پھینک دیا, گر گیا, اس سے کچھ بھی ہو گیا, جان کے پھینکا ہی گر گیا, آپ نے اس کو پھیلا دیا تو آپ اس سے زیادہ مجرم ہو. تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوسری بات یہ کہ جو شوبز کی خواتین ہیں جو میں نے دیکھا, ان کا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ 90% تو وہ خود کرتی ہیں. اس کا اندازہ مجھے ایسا ہوا جب یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا تو مجھے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آنے شروع ہو گئے, بیکاز نیگیٹو پبلسٹی از دا اسٹرانگیسٹ پبلسٹی. اور ایسا کرنے سے مجھے تب پتا چلا کہ یہ فائدے اٹھانے کی چیز ہوتی ہے. مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا. میرے ساتھ تو ایک حادثہ ہوا, میں تو غمزدہ تھی, لیکن جب ہوا تو مجھے جب آفرز آنی شروع ہوئی کہ یہ فلم کر لو, یہ ڈرامہ کر لو, ادھر کانسرٹ کر لو, یہ ٹور کر لو, تو تب مجھے لگا اچھا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر مجھے دوسرے سیکنڈ میں یہ احساس ہوا, میں نے کہا یہ تو میرے رب کی طرف سے ڈھیل ہو رہی ہے, میرا اللہ میں سے کچھ اور چاہتا ہے. آئی ہیو ایوری تھنگ. میں کوئی اس طرح کسی غریب خاندان سے نہیں تھی. میری ماں NCA سے آرکیٹیکٹ ہے, میرے ابا آرمی میں آفیسر تھے, اور آئی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ. مجھے کوئی آئی ڈنٹ ہیو ٹو, میں نے کوئی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کام نہیں کیا. میں خود سوری راوی میں آپ کی بات کرتی ہوں. دیکھیں سلام ہے آپ کو, سیلیوٹ ہے کہ دیکھیں ایسا موقع جب ایسی چیز ہو جاتی ہے, ایک حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور ایسے میں آپ کو پوری دنیا سے پیسوں کی آفرز آ رہی ہوں,
प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स आ रही हों और आपके लिए एक बड़ा ब्राइट चांस हो और उसके बावजूद आप उसे अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ें, ये कितनी बड़ी बात है. लेकिन बात फिर वही है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो इंसान को एक तौबा पे, एक आंसू के ऊपर, एक नदामत के आंसू के ऊपर बख्शती है और बहुत नवाजती है. लेकिन इंसान जो है ना, वो किसी को ना बख्शने को तैयार है, ना वो किसी को माफ़ करने को तैयार है, और वो हमेशा उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाता है. तो आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जो ऐसे लोग होते हैं जो आपके बड़े क्लोज आपको दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, तो अच्छी बात है कि उनकी छांटी हो जाती है? आपको मैं बताऊं कि मैंने भी आपसे बताया, मेरे ख्याल है इंस्टा पे कोई 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर एक पेज पे 4.23 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एक की रीच जो है वो 18 मिलियन तक रीच है. मुझे एक भी अब नेगेटिव कमेंट नहीं आता जी, अल्हम्दुलिल्लाह. और इट इज़ वेरी हार्ड. मुझे याद है आमिर लियाकत भाई के साथ जब ये सारा कुछ हुआ और मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो मस्जिद नबी में थे और रोज़े रसूल के सामने ना मोबाइल ऐसे करके कह रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख तेरी उम्मत ने मुझे रुस्वा कर दिया. तो तब मैं ना ऐसे कांपी. मैंने सोचा या अल्लाह कि ये बात जिस बंदे ने आमिर लियाकत को ट्रोल किया है या अभी तक कर रहे हैं, उनकी आखिरत का क्या बनेगा. क्योंकि अल्लाह, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपकी इबादत तो आपके और अल्लाह का मामला है. लेकिन जब आप किसी इंसान को हर्ट करते हैं तो आपका और इंसान का मामला हो जाता है. अल्लाह कहता है भाई नो, नॉट मी हियर, इससे डील करो, इससे बात करो. और वो बाज औकात लोग इतना, अब तो देखो द पॉइंट इसके एक टाइम आता है कि अल्लाह